الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ بے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، پہچان نہیں بتا رہا۔ یہ آیت مبارکہ ولیوں کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ یہاں دو باتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، پہلا خوف اور دوسرا حزن۔ خوف کہتے ہیں کہ بندے کو مستقبل میں آنے والے دنوں میں کسی چیز کا ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اسے خوف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ میرے جو مقرب بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، انہیں مستقبل کا بھی خوف نہیں ہے۔ اور حزن اسے کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر کسی چیز کا خسارہ ہو جانا، کوئی چیز چھوٹ جائے اس کا غم لاحق ہو، کوئی چیز فوت ہو جائے اس کا غم ہو جائے، اسے حزن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو، میرے اولیاء کو نہ مستقبل کا خوف ہے، نہ ماضی کا حزن ہے، نہ غم ہے۔ یہ ان کی تعریف بیان کی گئی۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اولیاء اللہ کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہم امید پڑھ کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے عبادات کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرما دے، اسی امید پر ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور خوف اس بات کا ہے، میں نے پہلے ہی کہا، یہ کائنات خوف اور امید کے درمیان اس بات کی کہ عبادت اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور خوف اس بات کا کہ عبادت تو کی لیکن قبول نہ ہوئی تو معاملہ کیا ہوگا، یہ تو رب بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے یہ کائنات، یہ دنیا خوف اور امید کے درمیان کے، ہم اور آپ خوف اور امید کے درمیان کے۔ لیکن یہ کون سی مخلوق ہے؟ ان کے بھی تو دو کان ہیں، ان کی بھی تو دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی تو منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن اللہ فرماتا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ خوف کیوں نہیں اور غم کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، قرآن مقدس میں حدیث پاک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دیکھیں جو طاقتور شخص ہوتا ہے وہ کمزور سے ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا نا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت موجود ہے، وہ کمزور سے
نہیں ڈرتا، طاقتور شخص کبھی بھی کمزور سے نہیں ڈرتا۔ اب اللہ والوں کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، رواہ البخاری اور مشکات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جو چیز اس پہ فرض کی گئی ہے اسی کے ذریعے وہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا ولی فرائض کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہتا کہ اور اللہ کے قرب میں پہنچتا رہتا کہ پھر حضور فرماتے کہ اللہ فرماتا کہ بندہ اس کے بعد کثرت نوافل کی وجہ سے پے در پے میرا قرب حاصل کرتا جاتا کہ پھر اللہ کی بارگاہ سے اس پر انعام و اکرام کی ایسی بارشوں کا نزول ہوتا کہ اللہ فرماتا کہ پھر اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پیر میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کا منہ میں بن جاتا ہوں۔ ہاتھ اس کے ہوتے کہ، پیر اس کے ہوتے کہ، آنکھیں اس کی ہوتی کہ، لیکن اللہ فرماتا ہے میں ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ کی قدرت کے جلوے اس بندے کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، مردہ پرندوں کو زندگی عطا فرما دے۔ اگر وہ کسی کے اندر اپنا تھوک مبارک ڈال دے تو جو بورنگ کا پانی کھارا کھارا نکلتا تھا وہ میٹھا ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت کے جلوے گئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی قدرت کے جلوے اللہ کے ولیوں کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا فرمان، اور اس کا مقصد یہ کہ اللہ ان میں نہیں آتا، اللہ کی صفتوں کا ظہور اللہ اپنے ولیوں سے کرواتا ہے، اس کی صفتوں کا ظہور ان سے ہوتا کہ عزیزان گرامی بات یاد رکھے، اللہ والوں کی طاقت اس لیے زیادہ کہ اس لیے کہ جس کے بارے میں رب فرما دے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو اللہ والے کتنے طاقتور ہیں، کتنے طاقتور کہ ساری خدائی ان سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہ انہیں مستقبل کا خوف نہ ماضی کا غم ہوتا کہ یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ مستقبل کا خوف کیا، مستقبل کا خوف کیا؟ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے، جو بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے، اس کو مستقبل کا خوف کس بات کا کہ؟ تو عزیزان گرامی میں آپ سے اپنی فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جب ہماری زندگی بڑھتی جاتی ہے، ہماری عمریں بڑھتی جاتی ہے، ہمیں یقین ہوتا جاتا ہے آج نہیں کل موت کے دہانے پر ہم پہنچیں گے، قبر کے گھڈے میں ہم جائیں گے۔ بندہ کیسا بھی ہو، موت کا ڈر اور اس کا کھٹکا اس کے دل میں محسوس ضرور ہوتا کہ چاہے عبادت گزار ہو یا نماز نہ پڑھنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، لیکن موت کا کھٹکا، اس کا ڈر اس بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا کہ عزیزان گرامی یہ اللہ کے وہ مقدس بندے کے جن کو اپنے مستقبل کا بھی خوف نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے، انہیں موت کا کوئی کھٹکا نہیں، انہیں قبر کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود فرماتے کہ جیے جاتے ہیں مرنے کے لیے، اس شوق میں غازی، جیے جاتے ہیں مرنے کے لیے اس شوق میں غازی کہ دکھلائے گا قبر میں خدا صورت محمد کی۔ عزیزان گرامی انہیں مستقبل کا بھی خوف نہیں ہے اور انہیں اپنا بھی خوف نہیں، بلکہ ربانی و غم نہ کرنا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ جو مرشد کامل ہوگا قیامت کے دن اس کے مرید پر اس کا سایہ ہوگا۔
اس کے مریدوں پر اس کا سایہ ہوگا تو انہیں حشر کا بھی کھٹکا نہیں، اس لیے کہ جو اس کے دامن سے جڑے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروائے گا۔ مرشد کامل کے دامن سے وابستہ رہنا، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت مختصر ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ اب کوئی کہے گا کہ اللہ کی صفتوں کا ظہور اللہ کے ولیوں میں سے ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی اعتراض کرنے والے کو تو صرف بہانا چاہیے، سیدھا اعتراض۔ ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ لوہا ہوتا ہے، لوہا، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اس کا احساس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لوہا کہیں پڑا ہو آپ ہاتھ لگائیے، گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اس کا احساس ٹھنڈا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، لیکن اسی لوہے کو آگ میں ڈال دو، اسی لوہے کو آگ میں ڈال دو، اب آگ اپنا رنگ اس پہ چڑھانے لگ جاتا ہے۔ وہ کالا تھا لال ہونے لگتا ہے۔ پہلے کوئی بھی چھو لیتا تھا، اب کوئی چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اب جو کام آگ سے لیا جا رہا تھا، لوہا آگ کی صحبت میں گیا تو اب لوہے سے بھی وہی کام لیا جائے گا جو آگ سے لیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بلا تشبیہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ اللہ کے ولی عشق الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو ایسا جلاتے ہیں، ایسا جلاتے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کے پیر بنتا ہوں، اگر یہ مجھ سے دعا کر لے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ والے ہیں۔ جب لوہے میں یہ تاثیر، آگ میں یہ تاثیر ہے کہ اپنی صحبت میں آنے والے کو اپنا رنگ عطا کر دے، تو اللہ میں کتنی تاثیر ہے۔ اس کے قریب بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ غازی کا نہ کیوں رتبہ، پھر عرش سے اعلیٰ ہو، اسرار الہی کا گنجیلا ہے سینے میں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولیوں کا مقام ہے۔ قسم خدا کی ہم نے حضور مفسر قرآن کو پہچانا ہی نہیں، ہم صرف پیر تک رہے، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، قسم خدا کی ہم کبھی سمجھ ہی نہ پائے۔ اور ہوتا بھی ہے نا کہ بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے، چلی گئی چلی گئی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، دیر نہیں ہوئی ہے، جو کوتاہیاں پیچھے ہو گئی اس شکل میں پوری کر لو۔ جو عزیزان گرامی، یہ عقیدت اور محبت پر لبریز بات نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ جس کی جوانی ایسی ہو، اچھے اچھے صاحبزادگان کو دیکھا ہے پھسلتے ہوئے، علماء جانتے گئے، کسی پر تبرہ نہیں کر رہا، کوئی دنیا کی چمک دمک میں گم ہو گیا، کوئی کسی عقیدے کے معاملے میں متنفر ہو گیا، وار مفسر قرآن کے خون، اے امام حسین کی تربیت گاہ، یہ آل رسول کا وہ خاندان کے جو فتح پور اسوڑا سے رسول اللہ کے دین کا علم لے کر اٹھا، ہندوستان کے چپے چپے میں پہنچ کر امام حسین کے اس علم کو ایسا بلند کیا، قلبی اسلام امام حسین نے بچایا، اور آج بھی آل رسول نے اسلام کو پناہ عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، جو کوتاہیاں پیچھے ہو گئی نا وہ اب اسے دوبارہ مت اپناؤ، اس لیے کہ ایسی نعمتوں کی قدر کریں۔ جب تم نعمتوں کی قدر کرو گے اللہ تمہیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے گا۔ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ لوگ علم کے معیار پر تولتے ہیں،
ہیں لوگ کڑوی بات کہہ رہا ہوں لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں. آج لوگ علمی معیار پر تولتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ابلیس کے پاس علم کم تھا؟ کم تھا؟ مردود بارگاہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کا ساتھ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی لغزش ہوئی نا. امام حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ پروردگار جب اس درخت کے قریب جانا ہی نہیں تھا تو جنت میں پودا لگایا ہی کیوں؟ حضرت آدم نے حجت کی نہیں، سر جھکا دیا، غلطی مان لی. 350 سال تک روتے رہے. رب نے کیسا انعام عطا فرمایا ہے، ابو الانبیاء بنا دیا. اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اس لیے کہ آپ جھک گئے، اللہ نے اٹھا دیا. آج علمی معیار پر لوگ تولتے ہیں. میں کہتا ہوں تقوی کا معیار سب سے پہلا ہے. علم والے بہت مل جائیں گے، علم والے بہت ملیں گے، لیکن متقی لوگ تھوڑے تھوڑے نظر آئیں گے. اور قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ ولیوں کی پہچان یہی بتا رہا ہے. پہلے تو تعریف بیان ہوئی کہ میرے ولی تو ایسے ہیں. کہا مولا تعریف تو سن لی، ایسے کے ویسے کے ماشاء اللہ، لیکن پروردگار ہوتے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا گئے؟ اللہ فرماتا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. یہ ولیوں کی پہچان ہے. پہچان ولیوں کی قرآن کیا بتا رہا ہے؟ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا. تو عزیزان گرامی اپنے ذہن میں یہ بات اٹھا لے، بٹھا لے، متقی اور پرہیزگار وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا. جاہل کبھی متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا. عالم ہوگا وہی متقی پرہیزگار ہوگا. تو یقیناً ہر عالم ولی نہیں، لیکن جو بھی ولی ہوگا یقیناً عالم ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کے تصرفات کی بات آ گئی. قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے کیسے تصرفات عطا فرمائے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد رہتا تھا، پرندہ تھا جس کا کام یہ تھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر جہاں بھی جائے وہ پانی کی نشاندہی کرتا تھا. چونچ مار کے گھڈے بتاتا تھا کہ یہاں سے پانی نکلے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. آج بڑی بڑی مشینری لگا کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہے وہاں پہ وہ ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. آپ کی حکومت چرند و پرند پر بھی تھی. تو ہدہد جو تھا پرندہ، وہ چونچ مار کے بتاتا کہ یہاں پہ پانی ہے. حضرت سلیمان جناتوں کو حکم دیتے، وہاں کھڈا کھودتے اور پانی کے چشمے ابل پڑتے. وہ ہدہد ایک دن غائب تھا، پانی کی درکار تھی. کہا حضور پانی کہاں نکلے گا؟ کہا ہدہد کہاں ہے؟ کہا وہ نہیں ہے. کہا وہ آئے تو میرے پاس پیش کیا جائے. اب پرندہ تھا نا، اڑ کے بھاگ جاتا نا، لیکن آیا کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہیں بھی جاؤں سلیمان کی بادشاہت ہر جگہ موجود ہے، پکڑ کے لایا جاؤں گا. حاضر ہوا. کہاں گیا تھا؟ کہے نبی اللہ میں اڑتے اڑتے ملک سبا چلا گیا تھا. ملک سبا، وہاں پر ایک ملکہ ہے بلقیس. وہ بڑے تخت پر بیٹھتی ہے. روایت میں آتا 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا چوڑا، اتنا بڑا تخت کا وہ اس پر بیٹھتی ہے. 7 تالوں میں مقفل ہے، بہت بڑا تخت ہے. اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو رقعہ لکھا، خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو
نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ بلقیس نے کہا اس لیے کہ جانتی ہے نا کہ اللہ کے نبی ہیں، ساری دنیا پر آپ کی حکومت، ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے۔ کہا میں آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ اب ہدہد نے پہلے ہی بتا دیا تھا بڑا تخت ہے، 80 گز لمبا 80 گز چوڑا، 7 تالوں میں مکفل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے، اب دربار میں فرما رہے کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے 1 مہینے کی مسافت ہے ملک سبا سے حضرت سلیمان کا محل، کتنے مہینے کی؟ 1 مہینے کی مسافت تھی پیدل۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ ایک شریر جن کھڑا ہوا دربار میں اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں وہ آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کا آغاز ہوتا تھا طلوع آفتاب سے، اور ظہر سے پہلے پہلے آپ کی محفل برخاست ہو جاتی تھی، یعنی اتنا یوں سمجھ لیجئے فجر کے بعد سے لے کر ظہر کے بیچ میں لے آؤں گا۔ 1 مہینے کی مسافت، اتنے کم وقت میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ سوچے نا اللہ والے، بہت دیر ہو جائے گی۔ اب کوئی جن کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، اب انسان کھڑا ہوا۔ حضرت آصف بن برخیا کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کی اللہ کے نبی میں وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ بس آپ پلک جھپکیے اور تخت حاضر۔ قرآن نے اس کو یوں فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا، جس کو کتاب کا کچھ علم تھا۔ غور کریں آپ قرآن کے جملے پر کہ وہ کھڑا ہوا تخت حاضر کرنے کے لیے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو حضرت داؤد پر نازل کی گئی۔ اس کتاب کا کتنا علم تھا؟ تھوڑا علم تھا۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کے آصف بن برقیہ، اس امت کے ولی کے جن کو کتاب کا کچھ علم ہے، ان کے تصرف کا یہ عالم کہ آپ پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کے رکھ دوں گا۔ اگر اس امت کا ولی غوث اعظم، اس امت کا ولی غریب نواز، اس امت کا ولی میرے سرکار ربانی، اس امت کے ولی حضور مفسر قرآن ہم پکارے اور بغیر پتے کے ہماری مدد کو پہنچ جائے، کون سے تعجب کی بات ہے؟ جس طرح انبیاء میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا کی ذات، اسی طرح اولیاء کے اندر تمام امت کے ولیوں میں حضور کے امت کے اولیاء افضل۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا یہ عالم، ایک پل میں تخت لا کے رکھ دیا، یہ نہیں پوچھا ایڈریس کہاں ہے، کون سی سمت ہے، کدھر ہے؟ تو اگر ہم کوسمبا میں بیٹھ کے کہہ دے یا غازی ربانی المدد، سورت سے مرید پکار لے، بمبئی سے پکار لے، دنیا کے کسی خطے سے پکار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو بندہ، اللہ اکبر، قرآن کی آیت میں رب فرماتا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو یا مومن، مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے میں اسے حیات طیبہ عطا فرماؤں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا کہ چاہے کوئی بھی ہو، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ
مومن اللہ فرماتا میں اسے حیات طیبہ عطا فرماؤں گا۔ اور کیا علم تھا حضرت آصف بن برخیہ کا؟ کچھ علم تھا زبور کا۔ آج زبور اپنی اصلی حالت پر موجود، تحریف ہو گئی، کتابیں بدل دی گئی، لیکن رسول اللہ کا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے، بغیر تحریف کے موجود ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کو زبور کا کچھ علم تھا تو اس کی ولایت کا یہ عالم تھا، اور جس کو دنیا مفسر قرآن کہہ لے، جس کے سینے میں قرآن کا علم اللہ اتار دے، اس کے تصرف اور ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے مفسر قرآن بنایا، مفسر قرآن اس کو کہتے جو قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کے علم کو رکھتا ہو، اور جس کو قرآن سمجھ میں آ جائے اس کو خدا کی معرفت سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ کرامت حسی بھی ہوتی ہے۔ اسی کوسمبا کی سرزمین پر جب حضور مفسر قرآن پہلی مرتبہ تشریف لائے، بتانے والوں نے بتایا ہے، جب حضرت والے پیر بابا رحمت اللہ علیہ سامنے آستانہ موجود ہے درگاہ مسجد میں، حضور مفسر قرآن جب وہاں آئے تو حضرت سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے۔ حضور مفسر قرآن پہلی مرتبہ تشریف لے گئے، اور آپ جانتے جب آستانے پر پہنچے تو حضرت نے کیسے دیکھا؟ بھئی مزار پہ آدمی جاتا ہے تو سیدھا دیکھتا ہے نا، ایسے حضور مفسر قرآن نے یوں دیکھا، یوں دیکھا جیسے کوئی اندر دیکھ رہا ہو، اور دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ تمہاری ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو اللہ والے دیکھتے ہیں۔ ایسے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ حضرت کا جسم تو موجود ہے، سر کہاں ہے؟ وہ کسی نے بتایا نہیں تھا پہلے سے کہ حضرت ایسا ایسا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا جھانکنے کے بعد حضرت کا جسم مبارک موجود ہے، سر کہاں ہے؟ تو فرمایا یہاں سے دور ایک گاؤں میں حضرت کا سر مبارک مدفون ہے، دفن کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی اندازہ لگائیں کہ وہ پیر آج قبر میں ہے، ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اپنا عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں، اس لیے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنا سر رکھ کر بیٹھے ہوئے گئے۔ فراق رسول کے اندر مروان بن حکم نے کہا اے کون ہے جو حضور کے تربت انور پر سر رکھ کے بیٹھا ہوا گئے؟ صحابی جلیل حضرت انس ابن مالک، یہ وہ صحابی کہیں جنہوں نے 12 سال حضور کی مسلسل خدمت فرمائی۔ فرماتے کہ میں نے تہجد میں بھی حضور کو پانی عطا فرمایا ہے وضو کے لیے۔ وہ صحابی حضرت انس ابن مالک خادم رسول، آپ کو کہا جاتا کہ آپ نے سر مبارک اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا او مروان تجھے نظر نہیں آتا میں کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ صحابی رسول کا عقیدہ کیا گئے کہ میرے نبی کی قبر پر نہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ تو جو حضور کی سیرت پر عمل کرے، حضور کی سنتوں پر اپنی زندگی گزار دے، قرآن کے مطابق سارے معاملات کر لے جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بناتا کہ جس کی زیارت کے لیے فرشتے اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں جہاں ملائکہ آتے ہوں، فرشتے آتے ہوں، وہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ تمہاری دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتے آمین کہیں اور وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ فرشتوں کی آمین اس لیے قبول ہوتی کیونکہ وہ معصوم ہے۔
وہ معصوم ہیں، اس لیے ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت مختصر رہ گیا اور ختم ہی ہو گیا تقریباً۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حضور مفسر قرآن کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور مفسر قرآن کے جانشین سے قربت، محبت، مودت اور ان کی رفاقت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کے عمر میں، علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ خانوادے کے تمام صاحب سجادہ اور تمام ہمارے حضور مفسر قرآن کے خاندان کو رب تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ نظر بد سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے میں مجھ سے عمدن ساون غلطی ہوئی ہو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس سے پہلے ایک آخری بات، جو کنز الایمان میں حضور باوجان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس میں بامسمہ جو چھپا ہے نا، وہ سننے کے قابل ہے۔ حضور مفسر قرآن دنیا عموماً کیا کہتی ہے؟ سید، غازی، ربانی۔ سید میں 3 حروف ہیں، سین، یا اور دال۔ تو لکھا ہے عقیدت مندوں نے کہ سین سے سیدھی راہ بتانے والے، یا سے یقیناً خدا کا قرب دلانے والے، اور دال سے دردناک عذاب سے بچانے والے۔ یہ ہو گیا سید۔ اب غازی، اس میں غا ہے، غین، الف، زا اور یا۔ اب غین سے فرماتے غرور و تکبر سے دور کرنے والے۔ پھر الف آ گیا کہ اللہ کی رحمت میں چھپانے والے، اور زا آ گیا کہ زحمت کو رحمت میں بدلنے والے۔ اور یہ حقیقت ہے، جن جن کا مشاہدہ ہے وہ جانتے ہیں، زحمتیں تھیں، اللہ نے اس ولی کی دعاؤں سے رحمتوں میں تبدیل کر دی۔ میں بھی اس بات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ زحمتیں تھیں، اللہ نے اس ولی کی دعا سے رحمتوں میں تبدیل فرما دی۔ آخری میں یا ہے، غازی، یا آئی، یہ رسول اللہ کی شفاعت دلانے والے ہیں۔ اب ہے ربانی، را، با، الف، نون، یا۔ را سے روز محشر ہم عاصیوں کی مغفرت کرانے والے، روز محشر ہم عاصیوں کی شفاعت کرانے والے، اور بے سے بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ آنسو بہانے والے۔ یہ آپ کا ہمیشہ سیوا تھا، بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ آنسو بہانے والے، اور الف سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے، اور نون سے نور نبی کی نعت پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور یا سے یہ جہاں اور وہ جہاں، یا سے یہ جہاں اور وہ جہاں میں ہمیں کامیابی دلانے والے۔ فیضان حضور مفسر قرآن